تو گھر میں ایک نیا مہمان بیوی آئیں، اور شادی کے دنوں میں آپ جانتے ہیں کافی رشتہ دار دوست و احباب آئے ہوتے ہیں۔ تو شادی والے دن اور اس کے بعد 2 دن 3 دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف نہیں پڑھ سکے، ناغہ ہو گیا۔ اور 3000 مرتبہ درود پاک جو روزانہ رات کو آپ پڑھ کر سوتے، یہ صرف حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو علم تھا، اس عمل کا کسی اور شخص کو علم نہیں تھا۔ شادی کی مصروفیت اور مہمانوں کو وقت دینے کی وجہ سے 3 دن ناغہ ہو گیا۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام تھا رئیس، وہ رات کو سویا تو اس کی قسمت جاگی اور عطاؤں کے دروازے اس پہ کھلے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پا رہا ہے۔ حضور کی زیارت ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے رئیس، جو تمہارے پڑوس میں قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں ان کو میرا پیغام دینا کہ روزانہ جو تم 3000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ بھیجتے تھے، 3 دن ہو گئے تمہاری طرف سے وہ درود شریف ہمارے تک نہیں پہنچا۔ رئیس جب صبح اٹھا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہ حضور آپ کی وجہ سے رات کو میرے اوپر بڑا کرم ہوا ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سا کرم؟ فرمایا آپ کی وجہ سے رات کو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جو روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے مجھے تحفہ بھیجتے تھے، 3 دن سے تم درود شریف نہیں پڑھ رہے۔ اس بات سے اور اس واقعہ سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جب غلام درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کا درود پڑھنا اور درود پاک کی جو تعداد ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی بابرکت اس نشست میں چند گھڑیاں میں حقوق العباد کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انسان کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ضابطۂ حیات کے طور پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ انسان کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ مقصد کیا تھا کہ انسان کو سنوارا جائے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ جانوروں یا وہ حشرات یا نباتات کی تربیت کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ انسان کی تربیت کے لیے تشریف لائے کہ انسان کو سنوارا جائے۔ دلوں کو تھام کے سنے، بڑی ایمان افروز بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر انسان سنور جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کو سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ سارا اہتمام کیا کہ انسان سنور جائے، انسان سمجھے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور میں اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا۔ انسان اگر سنور جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن یہی انسان اگر بگڑ جائے تو یہ درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اولئک کالانعام، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں،
پھر ارشاد فرمایا بل ہم اضل، کچھ شکل کے لحاظ سے تو انسان ہیں، وہ درندوں سے بھی بدتر ہیں۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، صرف عبادات جو حقوق اللہ ہیں ہمارے ذمہ میں صرف یہی عبادات ہیں، نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کر لیا، حج اور عمرے کر لیے، جو حقوق اللہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، صرف یہی دین کا حصہ ہے اور یہی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں یہ بھی عبادت ہیں، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ بھی عبادت ہیں، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ یہ جو حقوق اللہ ہیں یہ مختلف طریقے ہیں کہ ان طریقوں سے معاف کیے جا سکتے ہیں۔ قیامت والے دن ممکن ہے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ فضل فرما دے، اور جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی رہ گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو قیامت والے دن شفاعت حاصل ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو جائے، یا کسی نیک اور صالح جیسے حفاظ قرآن مجید کے حفاظ ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شفاعت حاصل ہو جائے اور انسان کے حقوق اللہ میں جو کمی بیشی رہ گئی اسے معاف کر دیا جائے۔ یا دنیا میں انسان جو اولاد چھوڑتا ہے اس کے ذمہ میں جو حقوق اللہ کی کمی رہ گئی تھی وہ اس کو پورا کرنے کے لیے قادر ہیں۔ حج نہیں کیا، اولاد صاحب حیثیت ہے، حج بدل کروا سکتی ہے، اور حقوق اللہ کی معافی کے لیے اولاد دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر سکتی ہے۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ حقوق اللہ کے فضل سے معاف ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام بالخصوص حضور علیہ السلام کی شفاعت سے معاف ہو سکتے ہیں، اولاد کے ازالے سے حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ حقوق اللہ اپنے فضل سے معاف فرما سکتا ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک بدلہ نہ چکا دیا جائے جس کے ساتھ انسان نے زیادتی کی ہے، جب تک اس کو راضی نہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ انسان پر فضل نہیں فرمائے گا اور وہ معافی نہیں مل سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا جو فضل ہے اور انبیاء کرام کی جو شفاعت ہے یہ حقوق اللہ کے معاملات میں جو کمی بیشی رہ گئی یہ اس کے متعلق ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے والا لفظ کون سا ہے؟ مالکی، کہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، کہ دنیا میں جس نے کسی کا حق مارا ہوگا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا حق اسے دیا جائے گا، وہاں معافی ممکن نہیں، وہاں حقوق العباد کے معاملات میں اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ اللہ کا جو فضل ہے وہ حقوق اللہ کے معاملات میں ہے۔ اسی طرح اور جو پیچھے اولاد ہے وہ بھی حقوق العباد کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، میری اولاد کیسے اس کا ازالہ کرے گی؟ میں نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، میری اولاد اس کا ازالہ کیسے کرے گی میرے مرنے کے بعد؟ میں نے کسی کا حق کھایا ہے، میری اولاد اس کا ازالہ کیسے کرے گی؟ اس لیے حقوق العباد کو اہمیت دیں۔ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، جمعۃ المبارک کے اجتماعات اس قدر زیادہ ہیں کہ حد نگاہ تک عوام ہوتی ہے، جمعہ شریف پڑھنے والی ہے، لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، جس کے بغیر جنت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، جو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔